إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق اللہ العلی العظیم۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو بناتے ہیں سوائے اللہ کے شرکا کہ محبت کرتے ہیں مثل محبت اللہ کے، اور وہ جو کہ ایمان لائے زیادہ سخت ہیں محبت میں واسطے اللہ کے۔ اور اگر دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، تحقیق طاقت واسطے اللہ کے ہے سب، اور تحقیق اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس کے لفظی ترجمہ ہوا۔ تو تفسیر جو لکھا جاتا ہے ایسے ہے کہ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسے ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں دلائل توحید بیان ہوئے، اب مشرکین کی غلطی اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ اہل عقل کو بات کافی ہوتی ہے اور بے عقل کو لات۔ پچھلی آیت میں عقل والوں کے لیے عمدہ باتیں بیان ہوئی، اور اس آیت میں بے عقلوں کے انتظام کے لیے عذاب کا ذکر ہوا تاکہ وہ ڈر کر ایمان لے آئے۔ گزشتہ آیت میں نشانات کے ذریعے توحید کی خوبی بیان ہوئی، اب شرک کی برائی بتا کر اسی توحید کی خوبی ظاہر کی گئی، کیونکہ ضد کی برائی سے چیز کی بھلائی کا پتہ لگتا ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں جو پورا تذکرہ جو ہوا تھا یعنی کیسے یعنی جھٹلائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس بار جو نا ان کی یعنی کیا عذاب ان پہ نازل ہوگا اس کے متعلق یہ آیت میں پورا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ دنیا کی چیزیں عقل مندوں کے لیے معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بیوقوفوں کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ انہی کو معبود سمجھ بیٹھے۔ اب مثال کے طور پہ ہم جو تفسیر میں آیت پڑھ چکے اس میں کیا بتایا جا رہا تھا کہ بھئی سورج میں غور کرو، چاند میں غور کرو، آفاق میں غور کرو، زمین میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نشانیاں ان ساری چیزوں میں رکھی ہیں، تو اگر عقل والا ہوگا تو یہ سب دیکھ کے سمجھ جائے، اور کوئی ضدی ہوگا جس کے پاس عقل نہیں ہوگی، بے عقل ہوگا، جو ہے نا اس کو نہیں سمجھے گا، اور انہی کو جو ہے نا معبود بنا لے گا۔ جیسے سورج کو معبود بنا لیتے، ستاروں کو سیاروں کو معبود بنا لیے، جانوروں کو معبود بنا لیے مثال کے طور پر۔ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ دنیا کی چیزیں عقل مندوں کے لیے معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بیوقوفوں کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ انہی کو معبود سمجھ بیٹھے۔ پچھلی آیتوں میں رب نے مختلف مخلوق کے ذریعے اپنا پتہ اور نشان بتایا کہ ہم کو ان میں دیکھو۔ اب بلا واسطہ اپنی جھلک دکھائی، یعنی وہاں حجاب میں رہ کر گفتگو تھی، یہاں بلا حجاب یعنی حجاب ہٹا کر گفتگو ہو گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، ناس انسان کا اسم جمع ہے، یہاں ناس فرمانے یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان بہت بھولنے والا ہے، تو ناس بھولنے والے کو کہتے ہیں سر۔ ناس جو لفظ ہوتا ہے وہ بھولنے والا، اس لیے انسان بہت جلدی بھول جاتا نا۔ اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم بھول سکتے ہیں، ورنہ ہم جی نہیں سکتے۔ کہ اپنے پرانے عہد کو بھلا اور دلائل قدرت کے سمجھنے میں غلطی کر گیا۔ من تبعیضیہ، یعنی بولتے ہیں نا تبعیضیہ سے بتایا کہ من یعنی ڈسکریمنیٹ کرنا، یعنی علیحدہ علیحدہ کوئی چیز کو کوئی چیز سے علیحدہ کرنا، اس کو تبعیضیہ کہیں گے۔ سے بتایا کہ سب کا یہ حال نہیں، جو نور نبوت سے دور رہے وہ رب سے محجور، یعنی نور نبوت سے جو دور ہو گئے وہ رب سے محجور ہو گئے، لیکن جن پہ نور نبوت چمک گیا وہ تو جو ہے نا اللہ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی کو پہچان گئے، ایمان لے آئے۔ قرآن کریم میں لفظ ناس کبھی تمام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں انبیاء، اولیاء، مومن وغیرہ ہم سب داخل ہوتے ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس، اور کبھی صرف کافروں کے لیے جیسے من الجنۃ والناس، صرف کافروں کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ یہاں صرف کفار کے لیے فرمایا گیا، جیسے اگلے مضمون سے واضح ہے، چونکہ سارے کافر مشرک نہ تھے، بعض دہریے بھی تھے اور بعض توحیدیے بھی، یعنی نبوت کے منکر۔ یعنی اب یہ جو یہاں جو استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ خصوصاً کافروں کے لیے استعمال ہو رہا، اور کافر میں بھی سب جو ہے نا یعنی مشرک نہیں تھے، تھوڑے مشرک تھے، تھوڑے جو ہے نا اللہ کو ماننے والے تھے لیکن نبوت کا انکار کر رہے تھے، ویسا کفر میں تھے، تو ان کے طرف اشارہ ہے۔ اس لیے من الناس ارشاد ہوا، یتخذو اتخاذ سے بنا ہے، جس کے معنی بنانا بھی ہے اور اختیار کرنا ہے، بولے کوئی چیز کو بنانا یا کوئی چیز کو اختیار کر لینا، یعنی ایکسپٹ کر لینا، وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے اتخاذ۔ بنانے کے معنی میں دو مفعول چاہتا ہے، اور اختیار کے معنی میں ایک ہی مفعول، یہاں دونوں احتمال ہے، یعنی انسانوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اختیار کرتے ہیں یا بناتے ہیں محض اپنی عقل سے چند معبود
خیال رہے کہ عقل نبوت کی روشنی میں ایمان بناتی ہے مگر اس سے علیحدہ ہو کر کفر و شرک ہی بناتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ عقل، اللہ تعالیٰ نے جو عقل استعمال، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عقل عطا کی ہے، تو جب نور نبوت کے سائے میں یہ عقل جو ہے نا، یہ ایمان کو پیدا کرے گی، تقوی کو پیدا کرے گی، اور نور نبوت سے ہٹے تو پھر کفر پہ ڈال دے۔ پہلی عقل رحمانی ہے، دوسری عقل شیطانی ہے۔ تو پہلی عقل جو ایمان اور تقوی پہ ڈالے گی وہ رحمانی ہے، اور دوسری عقل جو ہے وہ شیطانی۔ خود ابلیس پاگل نہ تھا، عاقل تھا، عقل مند تھا، لیکن مگر عقل سے کفر بنا سکا۔ علم، مال، بلکہ اعضاء کی قوتوں کا بھی یہی حال ہے کہ نبوت کے سائے میں رہیں تو اچھی چیزیں بتائیں گے ورنہ خراب چیزیں بنائیں گے۔ یعنی مال بھی مل جانا، صحت مل جانا، یہ ساری چیزیں اگر نور نبوت میں آ گئی تو اچھی چیزیں بتائیں، ورنہ یہ بھی جو ہے نا گمراہ کن۔ مثال کے طور پہ نبو فرعون تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں، زمانے کئی سالوں تک جو ہے نا صحت مند تھا، تو پھر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کی عقل کیا بولی؟ ارے میں خدا ہوں، کیونکہ نور نبوت کا چھیٹے اس پہ نہیں گرے تھے۔ من دون اللہ اندازہ، من یا تو ابتدائیہ اور یتخذو کا متعلق، یا اس کی ضمیر کا حال، یا اس کا مفعول، جیسا روح البیان میں لکھا ہوا ہے۔ دونی اگرچہ ظرف کے لیے واضح ہوا لیکن یہاں غیر کے معنی میں ہے۔ عربی میں غیر، سوا، الا، دون تقریباً ہم معنی ہیں، مگر دون اس کٹے ہوئے غیر کو کہتے ہیں جس کا تعلق نہ ہو۔ دون کے معنی خطے کٹ جانا، جیسے کہ مفروضات راغب میں ہے، لہٰذا من دون اللہ کا اطلاق اللہ کے دوستوں پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے دشمنوں پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو دون لفظ استعمال ہوا یہ اللہ کے دشمنوں پہ استعمال ہوا، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی دشمنی کر کے کٹ جائیں، ایمان سے کٹ جائیں، اللہ سے کٹ جائیں، تو یہ ولی اللہ کی طرف، اللہ کے دوستوں کی طرف استعمال نہیں ہوتا۔ کوئی چیز اگر دور ہو جانا اس پہ استعمال نہیں ہوتا، یعنی خطے ہو جانا، کٹ جانے پہ استعمال ہوتا۔ اولیاء اللہ من دون اللہ میں یہی فرق ہے، اولیاء اللہ اور من دون اللہ میں یہی فرق ہے۔ اولیاء اللہ اللہ والے ہو گئے، من دون اللہ کٹ جانے والے ہو گئے۔ بندہ اللہ سے کٹ کر کچھ بھی نہیں اور اللہ سے واصل ہو کر خدائی کام کا مظہر بن جاتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر ڈبہ انجن سے کٹ کر اور بجلی کی فٹنگ پاور ہاؤس سے کٹ کر کچھ نہیں رہتی۔ اب بھائی کوئی ٹرین کا ڈبہ انجن سے کٹ گیا تو جائیں وہیں، اس میں حرکت ہی نہیں۔ ویسے اگر جو ہے بجلی کی پوری وائرنگ ہے، کھٹکے سب بلب وغیرہ سب لگے ہیں، لیکن پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں آ رہا تو لائٹ چالو نہیں ہوتی۔ ان سب سے وابستہ ہو کر سب کچھ ہے۔ تو اگر نور نبوت سے وابستہ ہوگا تو پھر سب کچھ ہے۔ اندادن ندون کی جمع ہے جس کے معنی ہے مثل، یہاں مضاف الہ پوشیدہ ہے، یعنی اللہ کے مثل یا ان میں سے بعض کی مثل۔ اس مثل یا بت، یعنی اس مثل سے یا تو بت مراد ہے یا کفار کے سردار۔ اب یہاں پہ جو مثل استعمال ہو رہا ہے، یا تو یا خود جو بت بنا لیے تھے وہ لوگ، یا اس طرف اشارہ ہے، یا ان کے سردار یعنی ان کے پجاری وغیرہ جو تھے جو ان کو راغب کرتے تھے اس طرف، بتوں کی طرف۔ یعنی یہ کفار غیر خدا کو خدا کے مثل بنا بیٹھے، یا انہوں نے چاند، سورج، درخت، جانور، انسان کو یکساں خدا مانا اور ان کی عبادت کی۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں مانتے تھے، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بولتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اپنے بتوں کو اللہ کا بندہ مان کر اس کا سا جی شرک، یعنی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اکیلا اللہ اتنا بڑا جہاں نہیں سنبھال سکتا۔ تو ان کا عقیدہ ہو گیا، ان کی خل کیا بول رہی کہ بھائی اتنا بڑا جہاں جو ہے ایک اللہ کیسا سنبھالیں گا؟ بولے یقیناً بہت سارے ہیں اللہ کے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اپنے بت بنا لے کے بولے یہ بھی جو ہے نا اللہ کے بندے، لوگ بھی جو ہے نا چلاتے نظام قدرت کا کر کے، جو ان کا عقیدہ آ گیا تھا۔ ہمارے بت خدائی چلانے میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اس لیے انہیں شرکا یعنی شریک کرنا یا الہ کہتے تھے، لہٰذا اندادن اور اولیاء اللہ میں بڑا فرق ہے۔ تو ایسے لوگوں کو انداد میں استعمال انداد بولا جا سکتا ہے، اولیاء اللہ نہیں۔ اولیاء اللہ تو اللہ والے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ انداد کا بیان ہے۔ یحبون حبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے دانا، اور دل کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، یعنی دل کے بیچوں بیچ میں جو ہے ایک سیاہ نقطہ یعنی کالا نقطہ ہوتا، جسے حب سودا کہتے ہیں۔ دلی میلان و محبت کو اس لیے حب کہتے ہیں کہ محبوب کا اثر اس قلبی دانے میں ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی سے محبت ہوتی تو اس کالے دانے میں جو ہے نا اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ محبت جانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی، جسمانی بھی، احسانی بھی، ایمانی بھی، طغیانی بھی۔ یہ ساری محبتیں ہو سکتی، روحانی محبت بھی ہو سکتی، جسمانی محبت بھی ہو سکتی، اور احسانی محبت بھی ہو سکتی، ایمانی محبت بھی ہو سکتی، طغیانی محبت بھی ہو سکتی یعنی لے کے ڈوبنے والی۔ پھر جسمانی محبت بہت قسم کی ہے، جیسے ماں باپ سے محبت اور قسم کی ہوتی، بیوی بچوں سے اور قسم کی ہوتی، یہ ساری جسمانی محبتوں میں آئے گا۔ یہاں بتوں سے ایمانی اور روحانی محبت کرنا مراد ہے۔ تو یہاں جو مثال دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایمانی اور روحانی محبت جو بتوں سے یہ کرتے تھے اس طرف اشارہ ہے۔ بندوں کی اللہ سے محبت کا نتیجہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے احکام کو ماننا پڑے گا، اس کی اطاعت کرنا پڑے گا، وہ ثبوت ہے۔ خالی بول کے ہاں ہم اللہ کو چاہتے، اللہ سے ہم کو محبت ہے بول کے بیٹھ جانے کا نام اللہ کی محبت نہیں ہے۔ رب کی محبت کا انجام بخشش اور عطا انعام، بلکہ لقائے دائمی اور اسے نیکیوں کی توفیق دینا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ تو کسی کو نیکیوں کی توفیق مل گئی اور گناہوں سے بچنا تو سمجھ لو کہ اللہ سے محبت ہو گئی۔ جیسے کہ دانا زمین میں جا کر عجیب عجب آثار دکھاتا ہے، ایسے ہی محبت دل میں جا گزیر ہو کر عجیب تماشا دکھاتی ہے۔ بے شک جب محبت ہو جاتی تو عجیب تماشے دکھاتی۔ حب اللہ ہمیں
مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے اور فعل ضمیر ہے جو یا تو کفار کی طرف لوٹتی ہے یا اہل ایمان کی جانب. یعنی یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے، کہ کچھ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، یعنی بتوں سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے اللہ کی عبادت کرتے. ویسے کچھ رب سے امید و خوف رکھتے ہیں، کچھ بتوں سے امید رکھتے تھے، کچھ اللہ سے امید اور خوف رکھتے تھے، کچھ ان سب سے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ خالی بتوں سے تو یعنی امید رکھتے تھے. یا یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے مسلمان اللہ سے، کہ مسلمان سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اور یہ ہر چیز میں بتوں کا دم بھرتے ہیں. مگر یہ سب ظاہری باتیں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، مسلمان اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، کہ ان کے مقابل کفار کی بتوں سے محبت اسیر اشیر بھی نہیں. مسلمان ہر رنج و راحت میں طالب مولا، یعنی مسلمان اللہ سے، یعنی جو ایمان والے اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اشد حب للہ، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور بہت زیادہ محبت کا نام ہی ہے عشق. جب محبت انتہا سے بڑھ جائے تو اسی کو عشق کہتے ہیں. تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ مسلمان اللہ سے عشق کرتے ہیں، اور ہر ہر رنج و غم میں، راحت میں، ہر وقت جو ہے نا مسلمان اللہ کی طرف ہی جو ہے نا راغب ہوتے ہیں. یہ راحت میں بتوں کے پجاری، اور ان کا مسئلہ کیسا ہوتا ہے؟ جب اچھے رہتے سکون میں رہتے بتوں کے پجاری، اور مصیبت میں انہیں پھینک کر رب کی طرف متوجہ، اور جب مصیبت آئی تو پھینک کے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. نیز مسلمان اللہ سے اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور کافر اپنے نفس کے لیے. لہذا مسلمان بے غرض ہے اور کافر خود غرض. یہ محبت انہیں عذاب کی طرف لے جائے گی. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یرا رایون سے بنا ہے جس کی معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہے اور دل سے جاننا بھی ہے. یعنی کوئی چیز کو آنکھ سے دیکھنا یا دل سے جاننا، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. رایون کے معنی ہیں ایک مفعول چاہتا ہے، اور جاننے کے معنی میں دو یہاں دونوں صحیح ہیں، اور لو کا جواب پوشیدہ ہے. یعنی کسی مصیبت ہو اگر یہ ظالم دیکھ لے یا جان لے، یعنی کیسی مصیبت ہو ظالم اگر دیکھ لے جان لے، یعنی عذاب ہوتے ہوئے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یا عذاب کو جان لے اپنے دل سے، تو بولے پھر کیسی ان پہ مصیبت ڈھا جائے گی، کیسی پریشانی آ جائے گی. اکثر ہوتا ہے دیکھو کوئی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر تو اس کا اثر وہ جلدی ہوتا ہے ہمارے اوپر، بولے دیکھنے کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یا کوئی چیز کو جان لیتے ہیں مثال کے طور پر، ارے جیسا سب لوگ جو بولے نا کورونا کے ٹائم پہ، کورونا کو سب جان لیے تھے تو سب خوف میں تھے، بولے کہیں ہم کو نہ پکڑ لے. از یرون العذاب، از ظرفن کے لیے واضح ہوا، مگر یہاں یرا کا مفعول اول ہے، اور یرونا اس کا مضاف الہ بمانے دیکھنا، یعنی اس وقت کو جانے جب یہ عذاب دیکھیں گے، یعنی روز قیامت کے دن. ان القوت للہ جمیعا، اگر یرا دیکھنے کے معنی میں ہو تو یہ جملہ علت ہے، اور اگر جاننے کے معنی میں ہو تو یہ جملہ اس کے دو مفعولوں سے قائم مقام. معنی یہ ہوئے کہ اگر یہ ظالم عذاب کے وقت کو دیکھیں تو کیسی مصیبت آئے، کیونکہ تمام طاقت اللہ کی ہے، اس کے عذاب کو کوئی دفع نہیں کر سکتا. یا اگر یہ ظالم جان لے اس وقت کو بھی جبکہ عذاب دیکھیں گے، اور یہ بھی جانیں کہ ساری قوت اللہ کی ہی ہے، تو کبھی شرک نہ کریں گے. شرک کی وجہ ہی یہ ہے کہ انہیں خدا کی قوت کی خبر نہیں. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ سیدھی سیدھی بات، جو بھی یعنی گناہ کرتے، شرک کرتے، کفر کرتے، ان کو اللہ کی یعنی قوت کا جو ہے نا اندازہ تک نہیں، اس وجہ سے اسے مبتلا ہے. اگر دیکھ لیں اپنی آنکھ سے یا کم سے کم جان لیں تو جان جائیں گے، پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ کیا چیز ہے، سب طاقت اللہ کی ہے، پھر کبھی شرک نہیں کریں گے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یہ پہلے ان پر معطوف ہے اور یرا کا مفعول، یعنی اس کی علت. اور اگر یہ جان لیں کہ اللہ سخت عذاب والا ہے تو کبھی شرک نہ کریں. عذاب عذبن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں میٹھا پانی. جیسے کہ میٹھا پانی پیاس کو روکتا ہے، ایسے ہی عذاب الہی گناہوں سے باز رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عذاب الہی سے خوف کھا کر جو ہے نا گناہ سے بچ جاتے ہیں مثال کے طور پر. تو اس کا جو خلاصہ یہ ہے، یعنی سمری اگر سمجھنا ہے تو یہ سمپل ہے کہ عقل مند لوگ یعنی عالم کی چیزوں کو دیکھ کر خالق کا پتہ لگا لیتے ہیں، مگر بیوقوفوں کے لیے خود یہ چیزیں ہی حجاب بن جاتی ہیں. بولے عقل مند ہے تو عالم کو دیکھ کے جو ہے نا اندازہ لگاتے کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے، بے شک میرا اللہ جو ہے نا قدرت والا ہے، یہ اندازہ لگ جاتا. لیکن جو بے عقل ہے وہ کیا کرتے معلوم ہے؟ اسی میں پڑ جاتے جن میں وہ پھنس کے خالق تک نہیں پہنچ سکتے. عالم ان کے لیے کانٹے والا جنگل ہے جس میں الجھ کر منزل مقصود سے رہ گئے. چنانچہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ان ماں سوا اللہ کو اللہ کا مثل مان بیٹھتے ہیں، کہ ان کو خالق اور مالک میں خدا کی طرح سمجھ لیا، اور ان سے اسی قسم کی اور اتنی ہی محبت و اطاعت کرنے لگے جتنی اللہ سے کرتے ہیں، کہ بعض کام رب کے لیے کریں بعض ان کے لیے. یعنی ماں سوا یعنی اللہ کے علاوہ، ماں سوا کب استعمال ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ. تو یہ لوگ کیا کہ اللہ کے علاوہ ان کو جو ہے نا معبود بنا کے بیٹھ گئے، اور ان کی طرف جو ان سے ایسی محبت کرنے لگے جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ حفظنا. رب سے بھی خوف و امید کرتے ہیں اور ان سے بھی، رب سے بھی مرادیں مانگتے ہیں اور ان سے بھی. مگر کچھ بھی ہو، جنت جتنی محبت اللہ سے مسلمانوں کو ہے اتنی کسی کو نہیں. یعنی قرآن خود گواہی دے رہا ہے، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، بولے وہ شدت سے اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. چند وجہ سے ایک ہے کہ کفار کی نظر چند شرکا پر، مسلمان کی نظر صرف ایک اللہ پر. بولے ایک مثال، چھوٹی سی مثال،
بولے بھائی اب جو شرک کرتے طرح طرح کے بت بنا لیتے، بولے کوئی سورج کو پوج رہا، کوئی اور بت ہے، کوئی اور بت، تو ان کی محبت تو بڑھ گئی نا، بولے تھوڑی سورج پر بھی ہے، تھوڑی ادھر بھی ہے، تھوڑی ادھر بھی ہے، لیکن مسلمان کی صرف ایک جگہ ہے، اللہ پر ہے، اسی لیے وہ کامل محبت ہے۔ کیا پیاری مثال سے سمجھا دی گئی ہے۔ اور دو کی محبت ایک کی محبت سے زیادہ قوی ہے۔ دوسرے یہ کہ کفار کی محبت نفسانی خواہشات کے لیے، مسلمانوں کی محبت صرف اللہ کے لیے۔ کفار تو رب کو اس لیے مانے کہ وہ ہمارے کام آتا ہے، مسلمان کام کاج، دوست احباب اولاد ماں باپ، بلکہ اپنی جان سے بھی اس لیے محبت کرتا ہے کہ رب کا حکم ہے، اسی لیے بوقت ضرورت اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر ڈالتا ہے۔ یہ مسلمان کی صفت ہے۔ مسلمان اگر اپنے والدین کو بھی چاہتا ہے تو کیونکہ رب کا احکام ہے، اپنی اولاد کو بھی چاہتا ہے تو رب کا جو ہے نا حکم ہے، بولے ہر وہ چیز مسلمان کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ رب العالمین پر ہوتا، اسی لیے وقت اگر پڑے تو سب لٹانے تیار ہو جاتا ہوں سر۔ یہ مسلمان کی صفت ہے۔ تیسرے یہ کہ کفار مصیبت میں بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمان ہر حال میں اس کا ہو کر رہتا ہے۔ جب مصیبت آئی تو بتوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جاتے کفار، رب کی طرف آ جاتے، لیکن مسلمان ہر حال میں جو ہے نا اللہ کی طرف ہی رہتا۔ روح بیان نے فرمایا کہ بت پرست کچھ دن ایک پتھر کو پوجتے ہیں، اور جب اس سے اچھا پتھر مل گیا تو اس پتھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اور دوسرے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اکثر ہم یہ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ بولے ایک بت کو پوجے، بولے بولے نہیں، بولے وہاں اور اچھا ہے، بولے وہاں منتیں لوگوں کی بت بن رہی، بولے اس کو چھوڑے وہاں چلے جاتے۔ بنی باہلا نے غلے کا بت بنایا تھا، بولتے نا یعنی گیہوں وغیرہ پتہ نہیں کس کا بت بنا لیے تھے۔ قحط سالی آئی تو اسے جو ہے نا پیس کر کھا گئے، بولے جب قحط آیا کھانے کو کچھ نہیں تھا تو اس کو پیس کے کھا گئے۔ اب بھی مشرکین آٹے اور کاندے کے بت بنا کر پہلے تو ان کی پوجا کرتے ہیں، پھر بغیر ڈکار ہضم کر جاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ کفار و مشرکین نے اپنی طرف سے رب کی محبت اپنے دل میں قائم کی، مگر مومنوں کے دل میں اللہ کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور نے کی قائم کردہ محبت یقینی طور پر قوی ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی جو محبت پیدا ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پیدا ہوئی، آپ کے جو ہے نا پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، اس لیے بہت زیادہ قوی ہے۔ خیال رہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتوں کے قاسم ہیں، ایسے ہی محبت الہی جو کہ رب کی بڑی نعمت ہے اس کے بھی قاسم ہیں۔ پانچواں یہ کہ کفار کی محبت الہی کی آگ غیر محفوظ ذرا سے جھونکے میں بجھ سکتی ہے، مگر مومن کی محبت الہ کی آگ نبوت کی چمنی سے محفوظ ہے، جسے کوئی تیز و تند ہوا کا جھونکا بھی نہیں بجھا سکتا۔ اس لیے مومن کی محبت الہی زیادہ قوی ہے۔ یہ سب حرکتیں اس لیے ہیں کہ نہ تو ان مشرکین کو عذاب قیامت کی خبر ہے، نہ رب کی قدرت کی، اور نہ اس کی اللہ کا عذاب سخت ہے، اور مسلمان ان سب باتوں سے بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار ہے۔ اگر کفار بھی نور نبوت کے ذریعے یہ باتیں جان لے تو کبھی نہ کریں گے، کبھی یہ شرک نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ عالم کی کوئی چیز کسی طرح رب کی مثل نہیں۔ پہلی چیز، عالم کی کوئی بھی چیز رب کی مثل نہیں ہو سکتی۔ ذات و صفات یا افعال میں کسی کو اس کی طرح ماننا کفر اور بے دینی ہے، جیسے کہ اندادن سے معلوم ہوا۔ تو یہاں جو لفظ انداز جو آیا، اندادن جو لفظ استعمال ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی اس کی ذات سے صفات سے جوڑنا یہ شرک ہے۔ غیر خدا سے خدا کی سی محبت کرنا جس کے ساتھ اس کی عبادت بھی ہو شرک ہے، جیسا کہ حب اللہ سے معلوم ہوا۔ بولے ایسا کسی کو چاہنا جیسے اللہ کی بات کرتے ویسے اس کی عبادت کرنا شروع کر دینا، یہ سب جو ہے نا شرک و کفر ہے۔ غیر خدا سے بھی محبت کرنا جائز، جیسا کہ اشد حبا سے معلوم ہوا۔ بولے غیر خدا سے محبت کر سکتے آپ، زیادتی محبت جب بھی معلوم ہوگی جب دوسروں سے ادنا محبتیں بھی ہوں گی۔ اگر کسی سے محبت کرنا جائز نہ ہوتی تو محبت خدا کی زیادتی کیوں کر معلوم ہوتی؟ ارے بھائی اگر جسمانی محبتیں یعنی نفسانی یہ ساری محبتیں اگر نہیں ہوتی تو رحمانی محبت کیسے معلوم ہوتی؟ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں، جیسا ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بیٹوں کی اولاد کی محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، دوست احباب سے محبت ہے، بہن بھائی سے محبت ہے، یہ ساری محبت یعنی چھوٹی محبتیں ہیں۔ تو اسی سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ سے کتنی زیادہ ہم کو محبت ہے۔ انسان بے خبر رہ کر ہی کفر و شرک اور بت پرستی کر سکتا ہے، رب کی خبر رکھنے والا ان سب سے بے خبر ہو جاتا ہے، جیسے کہ ولو یرا سے کھلا۔ بے شک حق ہے یعنی بے خبر ہو کر جانتا نہیں، اس لیے نور نبوت سے جو ہے نا ہم وہ چیز جان لی، ہم خبردار، سرکار نے ہم کو خبردار کر دیے، اب ہم وہ چیز جان لی، اسی لیے جو ہے نا ہم شرک سے کفر سے ہر وہ چیز سے دور ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال، تم بھی مشرکوں کی طرح نبیوں ولیوں اور پیروں سے محبت کرتے ہو اور انہیں حاجت روا جانتے ہو، لہٰذا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہوا دیوبندی یعنی گروپ کا۔ اس کا جواب سنیے، ہم ان حضرات سے رب کی سی محبت نہیں کرتے، رب سے خالق ہونے کی محبت کرتے ہیں، اور ان سے وسیلہ خالق ہونے کی محبت، اور ہم انہیں ایسا ہی حاجت روا جانتے ہیں جیسا کہ دیوبندی مالدار کو اپنا حاجت روا، ان کے پیسوں کو اپنا مشکل کشا، ڈاکٹر اور طبیبوں کو دفع بلا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس کا فرق ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، مثال دی گئی، جیسا کہ تم اگر دیوبندی جو بھی ہو بھائی، تم بیمار ہے تو ڈاکٹر کا وسیلہ لینا ہی پڑتا، اور جماعت چلانے کے لیے مالداروں کا وسیلہ لینا ہی پڑتا مثال کے طور پر۔ تو ہم بھی جو ہے نا اسی طریقے سے وہ خدا سمجھ کے نہیں،
جیسے تم ان کو خدا سمجھ کے نہیں سمجھ کے مدد لیتے، ویسے ہی ہم بھی جو ہے نا ان کو خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، ہم اپنے ماں باپ اور اہل قرابت سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اگر غیر خدا سے محبت کرنا شرک ہے تو مسلمان کون رہا؟ یہ سوال ہوا، حالانکہ اس کا جواب گزر گیا لیکن پھر بھی سوال، اس کا جواب سنیے۔ جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے وہ مخلوق سے رکھنی شرک ہے۔ دیگر قسم کی محبتیں دوسروں سے بھی جائز ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ محبت 5 قسم کی ہے۔ کتنے قسم کی محبت؟ 5 قسم کی محبت ہے۔ ایک وہ جو ایمان کا دار و مدار ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو پہلی محبت ایمان والی جو صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہو سکتی۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم میری محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ تو ڈائریکٹ ہم کو حدیث مل جاتی ہے کہ جب تک جو ہے نا، یعنی تمہارے ماں باپ اولاد مال وغیرہ ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے۔ نیز حدیث شریف میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی محبت کا حکم دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں اپنی تعاون و تشنی کا نشانہ نہ بنا لو۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ غرض کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے رسول سے محبت ضروری ہے، اور رسول اللہ سے محبت کے لیے ان کے تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت لازم۔ یہ محبتیں داخل ایمان بلکہ عین ایمان ہیں۔ تو یہ پہلی مثل محبت کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے صحابہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہ ساری کڑی جو ہے یہ پہلے درجے کی محبت، وہ ہے محبت ایمانی، روحانی محبت میں داخل ہو گئی۔ دوسری محبت جو باعث ثواب ہے، جیسا اپنے والدین یا اہل قرابت یا نیک مسلمانوں سے اس لیے محبت کرنا کہ اس میں رب کی رضا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحیں مختلف قسم کی پیدا فرمائیں، ہر روح کو اپنی ہم جنس روح سے الفت ہوگی۔ ہم جنس روح سے ایک روح کو الفت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں ایسے، اسی لیے جب دیکھو آپ، ہم جنس جو روح ہوتی وہ ہم جنس روح سے محبت کرتے، انسان انسان سے محبت کرے گا۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے، تو اپنے دل کے میلان کو دیکھیں، جس جماعت کی طرف اس کا دلی میلان ہے اسی جماعت سے ہے۔ غرض کے نیک بندوں سے محبت باعث ثواب ہے۔ دیکھو یہاں ایک نقطہ ہے، بولے تم جاننا چاہتے کہ تم مومنوں میں سے ہو یا جو ہے نا کسی اور میں سے، تو اپنے دل کا میلان دیکھو، اپنے دل کا حال دیکھو، تم زیادہ کس سے ملتے جلتے۔ اگر تمہارا زیادہ میل ملاپ ایمان والوں سے تو سمجھ جاؤ تم ایمان والے ہیں، اور زیادہ میل ملان کسی اور سے ہے تو پھر تمہارا دل ادھر راغب ہے۔ تیسری وہ محبت جس پر نہ عذاب نہ ثواب، جیسے عام دنیاوی محبتیں، بیوی بچوں سے طبیعی محبت جس میں رضا الہی کی نیت نہ ہو۔ چوتھی وہ محبت جو کفر ہے، جیسے جھوٹے معبودوں کو خدا سمجھ کر ان سے محبت کرنا۔ یہاں 5ویں قسم کی محبت ہی کو کفر بتایا گیا، اور الحمدللہ مسلمان اس قسم کی محبت سے محفوظ ہے۔ اور ایک سوال، بہت سے مسلمان بیوی بچوں یا نفسانی خواہشات کی خاطر گناہ کر لیتے ہیں، ان کو بمقابلے رب کے ان سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ انہیں راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لیتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ مسلمان نہ رہیں۔ یہ سوال ہوا دیکھیں، اور حقیقت میں یہ حال ہوتا۔ آپ خود اپنے اطراف غور و فکر کریں تو کئی لوگ ایسے آپ کو مل جاتے ہیں مثال کے طور پر، اور یعنی غلطی سے اور جو ہے نا نہیں چاہتے ہوئے ہو سکتا کئی مرتبہ ہم سے بھی ایسی چیز یعنی ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کا جواب سنیے، الحمدللہ ہر مسلمان کو رب ہی سے محبت زیادہ ہے۔ ہاں کبھی حجاب غفلت کی وجہ سے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس کی آزمائش اعمال پر نہ کرو، عقائد میں کرو۔ گنہگار عورتیں بھی اپنے اکلوتے پیارے بیٹے کو تھوک کر چھوڑ دیتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ وہ آریہ یا عیسائی ہو گیا۔ یعنی مسلمان عورت کئی ایسے مثال ہے، ایسی مائیں جو ہے اپنے بیٹوں کو بھی ہکال دیتی، دیکھیے کہ اگر وہ بے ایمان ہو گئے مثال کے طور پر، اگر جو ہے نا کوئی اور دھرم میں مل گیا جا کے مثال کے طور پر، جو کوئی مرتد بیٹے کو بھی چاہے اور اس کی اس حرکت کو پسند کرے وہ خود بھی مرتد ہو گیا۔ اگر وہ مرتد بیٹے کو جو ہے نا پھر بھی پسند کر رہے، اس کے اس حرکت کو پسند کر رہے، تو اس کا مطلب وہ بھی مرتد ہو گئے۔ رہے اعمال، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو ہر شخص کو اپنی جان پیاری، مگر کبھی طبیب بیمار کو پرہیز بتاتا ہے۔ بیمار جانتا بھی ہے کہ بد پرہیزی میں جان کو تکلیف ہوگی، مگر پھر بھی نقصان دہ چیز کھا لیتا ہے، تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ اسے اپنی جان سے محبت نہیں، محبت ضرور ہے مگر یہ غفلت سے کیا، تو ہو سکتا غفلت سے کبھی ہو جائے۔ اس لیے عقیدوں کو دیکھو، اعمال کو نہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک سوال ہوئے، اور ایک صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو چیز رب سے غافل کرے وہ انداز ہے۔ اب صوفیہ کرام کے پاس ہر وہ چیز جو تم کو رب سے غافل کرے وہ انداز ہے، یعنی تم کو توڑنے والی ہے رب سے۔ کوئی بھی بچوں کو پوچھتا ہے، کوئی باپ داداؤں کو، کوئی دوست احباب کو، کوئی حاکم اور بادشاہوں کو، کوئی اپنے گائے بھینس اور روپیے پیسے کو، کہ ہر وقت انہی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جس یعنی سب سے زیادہ جو فکر تمہیں لگی رہی تھی تم اس کو جو ہے نا پوچھتے، تم اس کے جو ہے نا بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں تصوف میں جو ہے نا، اسی لیے فکر کو بدلا جاتا کہ زیادہ فکر جو ہے نا اللہ کی کرو،
زیادہ اپنے اپنے رب کی جو ہے نا اپنے رب کی جو ہے نا سوچ پیدا کر۔ اس کی محبت للہ نہیں بلکہ مع اللہ ہے، یہ محبوب ان کے محبوب بن گئے، مگر جو لوگ بولے جو اس میں کھو گئے وہ کھو گئے، بولے ان کے جو ہے نا محبوب ہو گئے اور انہی کے جو ہے نا بندے ہو گئے، لیکن جو لوگ جمال یار کی جھلک دیکھ کر مشاہدے کا ایمان لائے وہ ہر چیز سے اللہ کے لیے ہی محبت کرتے ہیں اور ماں سوا اللہ کو اسی لیے چاہتے ہیں۔ بعض صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ ہم خالق کو بھی چاہتے ہیں مخلوق کو بھی، مگر جب ان میں اختلاف ہو جائے تو مخلوق پر نظر بھی نہیں کرتے، ان کے نزدیک ہر شے کو جہت الہیت سے چاہو، یعنی ہر چیز کو اللہ کی وجہ سے چاہو، اللہ کو مقصود بنا کے چاہو، جب اس میں یہ جہت نہ رہے تو چھوڑ دو۔ نیز کوئی تو کسی سے اپنے لیے محبت کرتا ہے اور کوئی اس چیز کے لیے اور کوئی اللہ کے لیے، نیز کوئی نفس کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی خلق کے لیے اور کوئی روح کے لیے۔ پہلی محبتیں فانی ہیں اور آخری باقی رہنے والی ہے۔ اگر رب کی محبت رب کے لیے ہے تو اس کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر بھی راضی رہو کہ وہ اس سے راضی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یعنی اگر رب سے محبت ہے تو اس کی ہر چیز میں راضی رہو، مصیبت بھی اگر وہ بھیج رہا تو اس کو تسلیم کرو، قبول کرو، اور یہی جو ہے نا محبت روحانی جو ہے نا قائم رہنے والی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا بولا جاتا کہ بھائی جس کو تم زیادہ چاہتے بولے آخرت بھی اسی کے ساتھ ہو، سمجھ لیں کہ قوت سب اللہ ہی کی ہے اور یہ تمام پیاری چیزیں آگ کی زنجیریں ہیں تو انہیں کبھی اختیار نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر عارضی چیز کی انتہا اصل پر ہے، یعنی دنیاوی چیزوں کی عارضی محبت اور رب سے اصلی محبت چاہیے۔ دیکھو ہم نوکری کرتے ہیں روپے کے لیے، روپے کماتے ہیں غذا اور لباس کے لیے، اور غذا لباس اختیار کرتے ہیں عیش و آرام کے لیے، مگر عیش و آرام کس لیے؟ وہ کسی لیے نہیں بلکہ خود مقصود ہے، خود کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ اعمال کرتا ہے عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچتا ہے جنت کے لیے، جنت لیتا ہے حور و قصور کے لیے، اور وہ حور و قصور سب رب غفور کے لیے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ایک چھوٹی سی حکایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا، بولے کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ کیا بولے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے دوست تھے۔ تو اسی وقت وہی آئی۔ کیا وہی آئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا دوست دوست سے ملنے کے لیے بھی سوچتا ہے؟ کیا دوست دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام فوری ملک الموت کو بولے فوری نکالو، بولے فوری میری موت، فوری جلدی کرو، جلدی جان لو میری، مجھے دوست سے ملنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا جن کے جسم دبلے اور رنگ پیلے تھے۔ پہلے آپ نے پوچھا کہ تمہارا حال کیوں ہے، ایسا حال کیوں؟ بولے دبلے پتلے تھے، پیلے ہو گئے تھے ان کے جسم پورے۔ بولے ایسا تمہارا حال کیوں ہے؟ عرض کیا آگ کے خوف سے۔ وہ لوگ بولے آگ کے خوف سے، دوزخ کی آگ کے خوف سے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اس سے بچائے۔ اب دعا دی، بولے اللہ تمہیں اس آگ سے بچائے، اور آگے بڑھ گئے۔ دوسری جماعت پر گزرے جو ان سے زیادہ دبلی پتلی تھی، پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ بولے اس سے زیادہ دبلی پتلی قوم ملی۔ بولے تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ عرض کیا جنت کے شوق میں۔ بولے جنت کا اتنا شوق ہے کہ بولے اب کوئی چیز ہم کو نہیں بھاتا۔ فرمایا اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ پھر آگے بڑھ گئے، تیسری قوم پر گزرے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ پوچھا تمہیں یہ درجہ کیوں ملا؟ عرض کیا رب کی محبت سے۔ فرمایا تم اس کے مقرب ہو۔ غرض کے عشق الہی عجیب شے ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ بولے ایسی قوم میں گزرے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ بولے ایسا کیسے ہو گیا؟ بولے اللہ کی محبت سے، اللہ کے عشق میں۔ بولے واہ واہ، بولے تم جو ہے نا اللہ کے مقرب بندے۔ اس جگہ روح البیان نے حضرت سعد ابن حبیر سے نقل فرمایا کہ قیامت کے دن کفار کو حکم ہوگا کہ تمہارے بت جہنم میں جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ بولے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کفار کو، بولے جس کی پوجا کرتے تھے، بولے وہ سب جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، بولے جاؤ ان کے ساتھ، وہ نہ جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ تم میرے پیارے ہو، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تم میرے پیارے ہو تو اپنے کو دوزخ میں ڈالو، یہ فوراً تیار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ کا حکم ملا دوڑ پڑیں گے دوزخ کی طرف۔ ان کو تو روک لیا جائے گا اور کفار کو جبراً دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ مسلمان اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عالم الارواح میں سب کی روحیں اللہ کی ذات و صفات بلکہ عالم غیب کی ساری ایمانیت کو جانتی تھیں، پہچانتی تھیں۔ دنیا میں آ کر یہ روحیں 4 جماعتیں بن گئی، یعنی عالم ارواح میں جب ساری روحیں بنی تھی سب تو اللہ کے جمال صفات دیکھ کر سب اللہ کو مانتے تھے، لیکن بعد میں پھر 4 قسم کے ہو گئے، 4 جماعتیں ہو گئی۔ یاد رکھنے والی روحیں جیسے اولیاء اللہ جو وہ سب یاد رکھتی ہیں، یاد دلانے والی جیسے حضرت انبیاء جو آ کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں جو تم بھول گئے تھے، بھول جانے والی جیسی تمام مومنوں جو انبیاء کے یاد دلانے پر مان گئیں۔ بولے 3rd کیٹیگری وہ جو بھول گئی تھی لیکن انبیاء کے یاد دلانے پر مان گئے، ایمان لے آئے۔ اور بھولی رہنے والی روحیں جیسے کفار جو اپنے آپ کو بھول گئے اور رب کی ذات و صفات کو بھی، اور بھولے بھی ایسے کہ نہ تو نبی کی یاد دلانے سے مانے اور نہ دنیاوی مصیبتیں و تبدیلیاں انہیں بیدار کر سکیں۔ یہ 4تھی کیٹیگری ہوگی۔ انہوں نے جھوٹے خدا بنا لیے، یعنی سچے خدا نے انہیں بنایا اور جھوٹے خداؤں کو انہوں نے بنایا۔ یہ لوگ ہر غافل کرنے والی چیز سے محبت کرنے لگے، جو چیز اللہ سے غافل کرے وہی انداز ہے۔ یہاں انہی سے خطاب ہے، قرض کے بھول جانے والے ناس ہیں
اور یاد کر لینے والے الذین آمنو ہیں، جو یاد آ گئے ان کو خطاب قرآن کیسے کیا؟ الذین آمنو کر کے، اے مومنو، اے ایمان والو کر کے، اور جو بھول جانے والے ہیں ان کو یا ایھا الناس کر کے قرآن نے خطاب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.